السلام علیکم دوستوں خاکسار دنیا ایک بار پھر ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کو آگے بڑھائیں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک انتہائی عقل مند اور دانا شخص آیا جس نے بہت سی دانائی کی باتیں بیان کی۔ باتوں میں اس نے کہا کہ ہندوستان میں ایک ایسا درخت ہے کہ جس کسی نے بھی اس کا پھل کھا لیا اور حاصل کر لیا، نہ ہی کبھی بوڑھا ہوا اور نہ ہی اس کو کبھی موت آئی۔ وہ آدمی تو یہ بات کہہ کر چلا گیا، مگر بادشاہ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو گئی کہ کسی طرح اس درخت کے پھل کو حاصل کرنا چاہیے۔ چنانچہ بادشاہ نے اس مقصد کے لیے ایک بہت ہی عقل مند اور سمجھدار قاصد کو اس درخت کی تلاش کے لیے ہندوستان کی طرف روانہ کیا۔ وہ قاصد کئی ماہ تک ہندوستان میں اس درخت کی تلاش کے لیے پھرتا رہا۔ وہ جس سے بھی اس قسم کے درخت کے بارے میں دریافت کرتا، وہ اس کا مذاق اڑاتا۔ غرض یہ کہ وہ قاصد درخت کی تلاش میں مارا پھرتا رہا۔ لوگ اس کو بیوقوف اور پاگل سمجھنے لگ گئے۔ آخر ایک دن وہ اس تلاش سے تنگ آ گیا اور اس نے واپسی کا ارادہ کر لیا، کیونکہ وہ مایوس ہو چکا تھا۔ کئی سالوں کی اس کی محنت رائیگاں چلی گئی تھی۔ اس دوران بادشاہ اس کو بہت سا مال بھی بیچتا رہتا تھا۔ اب جب وہ تلاش سے عاجز ہو گیا تو اس نے روتے ہوئے واپسی کا سفر کرنا شروع کر دیا۔ راستے کی منزلیں طے کرتے ہوئے اس نے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا۔ قریب ہی اللہ کا ایک نیک بندہ اپنی جھگی میں بیٹھا عبادت میں مصروف تھا۔ وہ قاصد اس بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس سے اپنے لیے دعا کرنے کی درخواست کی۔ بزرگ نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ تو کس مقصد کے لیے ادھر آیا ہے؟ کہنے لگا، فلاں بادشاہ نے مجھے اس کام کے لیے منتخب کر کے بھیجا ہے تاکہ میں ہندوستان میں ایک ایسے درخت کی تلاش کروں جس کا پھل آب حیات کا درجہ رکھتا ہے۔ میں نے مدتوں سے اس درخت کو تلاش کیا ہے، مگر مجھے اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ جس سے بھی اس بارے میں پوچھتا ہوں وہی میرا مذاق اڑاتا ہے۔ اب مایوس ہو کر واپسی کا سفر اختیار کیا ہے۔ وہ بزرگ بادشاہ کے قاصد کی بات سن کر ہنسے اور فرمایا، اے بھلے مانس، جس درخت کی تمہیں تلاش ہے وہ تو علم کا درخت ہے جس کا پھل آب حیات کا سرمایہ ہے۔ قاصد نے جب یہ سنا تو اس کی تمام مایوسی راحت میں بدل گئی اور وہ خوشی خوشی بادشاہ کی طرف چل دیا۔ جب یہ بات جا کر اس نے اپنے بادشاہ کو بتائی تو وہ بہت خوش ہوا اور اسے ندامت بھی ہوئی، کیونکہ تب اسے اس دانا شخص کی بات سمجھ میں آنے لگی تھی کہ اس بادشاہ کے ملک میں علم کی کمی تھی اور ہندوستان اس وقت بہت عروج پر تھا۔